قریب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے محب ہیں، اور اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی احترام کرتے ہیں۔ جناب علامہ محمد حسین گولڈوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ اللہ رب العالمین کا کروڑوں لطف و احسان کی جس کی خاص اور پاک توفیق سے اس پاکیزہ ذکر میں حاضر ہے مال کی کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں حقیقت رابر شریعت رہنماء عقیدت حضرت قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب زید مجدہ و زید شرفہ زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت میاں میر بالا پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ کے ساتھ آج کے اس پروگرام کی روح رواں میزبان جناب پیر طریقت ہم سب کے کرم فرما، اور یقیناً ہمیشہ ہر حوالے سے ہر محاذ پر ہماری رہنمائی و شفقت فرمانے والے جناب بابا جی صوفی باصفا پیر محمد اسلم حیدری صاحب درویش خدا مست، اور میری جماعت کے عظیم قائد حضرت علامہ ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب، اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، اور جناب مقام رفیق سفر مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میری مراد جناب بابا جی محمد شفیق پٹ صاحب، اور پیر طریقت خلیفہ مجاز آستانہ سلطان العارفین حضرت سلطان بابو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ کے فیض یافتہ جناب حضرت صوفی باصفا پیر طریقت جناب قبلہ پیر محمد اختر رسول قادری سروری صاحب زیدہ شرفہ، آپ تشریف فرما ہیں اور روشن اور منور چہرے کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب میرے انتہائی ہمیشہ شفقت فرمانے والے، میری ہر معاملے فرمانے والے، اور ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے مجھ پر شفقت فرمائی، مولانا جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کے برادر اصغر ساکی ملت جناب مولانا پرویز اکبر ساکی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور چمن صاحب کا ایک نام ہی کافی ہے، بس جب چمن کا نام آتا ہے تو یقیناً ان کا چہرہ جو ہے وہ تصور میں آ جاتا ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما اللہ سب کو سلامت رکھے، اس آستانے کو سلامت رکھے۔ احباب کرام قدر، آج کا جو موضوع وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اور میں جس طرح چمن صاحب ذکر کر رہے تھے، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ہم گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور در والوں کے بھی غلام ہیں۔ آپ یار سبحان اللہ، آپ بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو مشائخ ہیں ان کا ہمیں سن لینا یہ ہمارے لیے سند سے کم نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ سبحان اللہ کہہ کر محفل کو ضرور حسن دیا کریں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ نقیب آئے، خطیب آئے، ثنا خان آئے وہ کہیں یار کہہ دے سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ، تو تبھی آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اگر تے سبحان اللہ کرو لے کے آنی ہے تو بے شک نہ بولو، اگر سینے میں دل ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ کی اور عشق حسین کی شمع روشن ہے تو پھر مستی توصیف مصطفیٰ کے مستانے اور شمع عشق رسالت کے پرانے میں نے عرض کیا تھا آج کا یہ جو موضوع ہے یہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام
اور کون حسین جس کے بارے میں سرکار یہ فرما رہے ہیں انا سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا, اس نے کہا ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے, ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. تو پیر صاحب ایک لفظ ہوتا ہے صدا سین سے, ایک لفظ ہوتا ہے صدا سواد سے, ایک لفظ ہوتا ہے دوسرا ہے صدا سواد سے. ایک کا مطلب ہے پکار اور دوسرے کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے. ایک کا مطلب ہے پکار اور پہلے کا مطلب ہے پکار اور دوسرے کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے. اب شاعر نے یہ دونوں لفظ ایک جملے میں ایک لائن میں پیش کر دیے ہیں. اب صاحبان علم و فضل تشریف فرما ہے, یقیناً میں انہیں دعائیں دیتا جاؤں گا جو سمجھ کر سبحان اللہ کہیں گے. شاعر نے کہا ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے, صدا یہ آئی جان لے, صدا پکار, صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین ہے, صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین ہے. اور بشیر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. جس کا عقیدہ بولے وہ بولنا سبحان اللہ. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب حسین نے یزید سے اب اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے, یزید تھا حسین ہے, اور حسین کو مٹا سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو. یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ حسین, یزید مٹ گیا مگر, یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ, بولو جگہ جگہ حسینی بیٹھے ہو ٹور گئے ہو. یزید مٹ گیا مگر جگہ جگہ, جگہ 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 حسین ہے. کون حسین؟ یہ وہ حسین ہے جو میدان کرب و بلا میں ابن سعد نے امام علی مقام سے کہا نا حسین یزید کی بیعت کر لو, تو نواسہ رسول نے کیا فرمایا کہ حسین کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی فاسق و فاجر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے. تو نواسہ رسول نے پیغام دیا. شاعر نے کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. شاعر نے کہا کہ یہ بندشیں جب یزید نے آفریں پیشکشیں کی گئی نواسہ رسول کو طرح طرح کی کہ حسین آپ کو فلاں علاقہ دیتے ہیں, وہ فلاں گورنری دیتے ہیں, فلاں فلاں تخت و تاج کیا جاتا ہے, تو نواسہ رسول نے فرمایا یہ بندش رزق آپ کیا ہے, یہ بندش رزق آپ کیا ہے. یقیناً آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے بچوں سے مجھے قطن کوئی گلہ نہیں ہے, جو مشائخ اعظام بیٹھے ہیں وہ سن کر آپ میرے لیے دعا فرما دیں گے اور یہ محفل جو ہے اپنے حسن کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. ہاں نواسہ رسول نے فرمایا کہ یہ بندش رزق آپ کیا ہے, یہ فرد تیرے فلک رہا ہے, میری حکومت کا دائرہ, میری حکومت کا دائرہ تو جریر جنت تلک رہا ہے, اور مجھے ڈرا رہا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے. میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے. میں وہ پیاسا ہوں. آپ نے مقرر کہہ دیا, آپ بولیں سبحان اللہ, آپ نے مقرر کہہ دیا حضور آپ مقرر کہتے رہے میں مقرر پڑھتا رہوں, میں تو مقرر اسی کام کے لیے تھی. ہاں اللہ رضبت اللہ, یہ آپ کی محبت ہے اور آپ کی طرح نوازی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نگاہ رکھتے ہیں, تو ہم تو جناب نگاہ کے بیکاری ہیں. آپ بولے سبحان اللہ. تو میں جو کر رہا تھا نواسہ رسول کو جب پیشکش کی گئی تو امام علی مقام نے کیا جواب دیا. شاعر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے, وہ منظر کشی کرتا ہے, کہتا ہے کہ نواسہ رسول نے کیا پیغام دیا کہ یہ بندش رزق آپ کیا ہے, یہ فرد و زیر فلک رہا ہے, میری حکومت کا دائرہ تو شریر جنت تلک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آپ نے حدیث پاک متعدد بار سنی ہوگی, لیکن یاد رکھو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سرکار نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں حضرت ایک
کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی موجود ہوگا، ہر نبی موجود ہوگا، ابو البشر موجود ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جنت سردار کون ہوگا؟ آیا یار سمجھو تو صحیح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ نواسہ رسول ان الحسن والحسین، یہ بندش رزق آپ کیا ہے؟ یہ فرد زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو شریر جنت چلک رہا ہے، اور مجھے ڈرا رہا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے اکیلا سمجھنے والوں سبھی زمانوں کا ذہن ہوں میں، جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہے، جو رزق تقسیم کر رہا ہے، جو رزق تقسیم کر رہا ہے۔ میرے پڑھنے میں کوئی حسن نہیں ہے، یقیناً آپ سنی اتنا اچھا رہے ہیں کہ میں اچھے سے اچھا پڑھنے کی تحریک ان مشاہد کی موجودگی کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہوں میں، اور محمد کا بیٹا حسین ہوں میں، کیونکہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے۔ اب میں بڑے ہی آرام سے یہ جملہ پڑھ جاؤں گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، اور سمجھ کے پھر بولتا کون ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، اور یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے۔ مجھے اکیلا سمجھنے والوں، بس آخری 4 مصرے، مجھے میں خطاب کرنا مقصد نہیں تھا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، یہ صرف آپ کے ذوق کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں چند اشعار۔ جی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، میں سنا دیتا ہوں۔ تو یزید جفا بناتا ہے، اور مجھے اکیلا سمجھنے والوں سبھی زمانوں کا ذہن ہوں میں، جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہوں میں، محمد کا بیٹا حسین ہوں میں۔ اور ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کہ انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا۔ انگشتری، انگشتری کسے کہتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ لے کرینہ حسین کا۔ اللہ فرماتا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ مسکین و یتیم و اسیرا، اس گھرانے کے لیے فرما رہا ہے انگشتری ہے دی کی، نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ لے کرینہ حسین کا، اور سورج پہ سوچ چاند تاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ اور جو صورتحال چل رہی ہے، ختم کر دی میں نے اپنی بات اس شعر پر کہ تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے۔ جو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا مخاطب کون ہے، کہ تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے۔ بتانے کو میں بتا سکتا ہوں کہ میرا مخاطب کون ہے، لیکن اب آپ سمجھیں گے تمہیں تو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ اصل کیا ہے اصول کیا ہے۔ تمہیں تو اب تک یہی پڑی ہے حصول کیا ہے فصول کیا ہے، اور نبی کو خود سا سمجھنے والوں تمہیں شعور رسول کیا ہے۔ تمہارے ہاں عظمتیں نہیں، تمہیں کیا خبر بطول کیا ہے، تمہیں کیا خبر۔ یقیناً آپ جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا آپ نے وہ حاصل کر لیا۔ خبر بطول کیا ہے، بطول کی عظمتوں کا عارف تو بس شہ مشرقین ہوگا۔ بطول کچھ کچھ سمجھ میں آئے گی کہ جس کے دل میں حسین ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم المقام جناب علامہ حافظ محمد حسین گولوی صاحب۔ اب میں